سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے تخلیق انسانیت یا تخلیق آدم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا اور انسان کے پیدا کرنے میں حکمت یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت دنیا میں اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اس کائنات میں اس دنیا میں اللہ رب العزت کا خلیفہ بن کر کے زندگی گزارتا ہے۔ خلافت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو عطا فرمائی گئی ہے۔ براہ راست اللہ رب العزت کی خلافت انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہے کہ نبی اللہ کے خلیفہ ہوا کرتے ہیں، اور سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت ختم ہو گئی تو آپ کے بعد براہ راست خلافت کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب نبوت کی خلافت شروع ہو گئی جسے خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کہا جا سکتا ہے کہ نبوت کے طریقے پر خلافت کرنا یہ اللہ رب العزت نے اس کے مابعد میں جاری فرما دیا، جو صحابہ کرام کے دور میں یہ نظام اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ گویا دنیا میں اللہ رب العزت جو نظام حکومت پسند فرماتے ہیں وہ نظام حکومت خلافت راشدہ کا نظام ہے، خلافت کا نظام ہے جسے اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے۔ محترم دوستو، یہ تو قرآن کریم کی نص اس بات کو بیان فرماتی ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبیوں کی خلافت جو ہوا کرتی ہے وہ اللہ کا انتخاب ہوا کرتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا، نوح علیہ السلام کو منتخب کیا، ان کی آگے اولادوں کو منتخب کیا۔ یہ انتخاب رب کائنات کی طرف سے ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کا۔ البتہ اس کے مابعد میں انبیاء علیہم السلام کی جو خلافت ہوا کرتی ہے وہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے ہوا کرتی ہے۔ الخلافت شورى بینہم، خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے طے کی جاتی ہے۔ دنیا میں نظام حکومت اور بھی موجود ہیں، اسلام نے ان کے مقابلے میں خلافت کا نظام وضع فرمایا ہے۔ نظام حکومت جمہوریت کا نظام بڑا مشہور و معروف، بلکہ اس زمانے کے اعتبار سے اگر سمجھا جائے تو طواغیت میں سب سے بڑا طاغوت ہے اس وقت کا جمہوریت، اس لیے کہ جمہوریت کو اس قدر اہمیت اس موقع پر دے دی گئی ہے کہ قرآن بیان کرنے والا، حدیث بیان کرنے والا، اسلامی حکومت کا دعوے دار وہ بھی جمہوریت سے باہر نکل کر بات نہیں کر سکتا۔ حالانکہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اس میں وزن نہیں دیکھا کرتے کہ کس وزن کا آدمی رائے دے رہا ہے، اس میں تو گنتی کیا کرتے ہیں کہ کتنے سر ہیں، جتنے سر زیادہ ہوں گے اتنے جیت جائیں گے۔ اگر 200 گدھے ایک طرف ہیں اور 199 انسان ایک طرف ہیں تو ایک گدھے کی وجہ سے وہ 200 گدھوں والے جیت جائیں گے اور 199 انسان ہار جائیں گے۔ تو یہ جمہوریت کی بنیاد ہے، جمہوریت کی اصلیت یہ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتا ہے کہ گریز طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ از مغزد و صدخر فکر انسان نمے آید، ارے طرز جمہوری کو چھوڑو، پختہ کار انسان بنو، پختہ ذہن والے انسان بنو، اس لیے کہ 200 گدھے اکٹھے ہو کر کسی ایک انسان کی سوچ نہیں سوچ سکتے۔ تو اسلام کا جو نظام حکومت ہے وہ نظام خلافت کہلاتا ہے اور وہ باہمی مشورے سے طے کیا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات تو میں نہیں عرض کروں گا، البتہ اشارتاً اتنی بات ضرور عرض کر دوں گا کہ اس نظام خلافت میں رائے دینے والے، ووٹ دینے والوں کے لیے بھی کچھ نظام متعین ہے، ان کے لیے بھی معیار ہے، صلاح اور تقوی کا معیار ہے، سمجھ بوجھ کا معیار ہے، اور اسی طریقے پر ووٹ لینے کے لیے جو نامزد افراد ہیں ان کے لیے بھی اسلام اور شریعت کچھ معیار مقرر کرتی ہے۔ اس معیار سے ہٹ کر ایسا نہیں کہ جس کا دل چاہے پیسہ لگائے اور کھڑا ہو جائے، جس کا دل چاہے پیسے لگائے اور ووٹ خرید لے، یہ نظام نہیں ہے، بلکہ باصلاحیت افراد ہوں اور پھر رائے دینے والے بھی باشعور افراد ہوں جو رائے دے سکیں، اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو مجلس شورا منتخب ہوتی ہے تو اس میں بھی اسلام کا نظام یہ ہوا کرتا ہے کہ اس میں مجلس شورا جو ہے وہ مادر پدر آزاد نہیں سمجھی جاتی، بلکہ انہیں قرآن کریم کی سپریمیسی تسلیم کرنی پڑتی ہے، قرآن کریم کی بڑائی کو ماننا پڑتا ہے کہ قرآن کا اصول آخری اصول ہوگا، قرآن کا حکم آخری حکم ہوگا، جتنی قانون سازی کی جائے گی وہ قرآن کے دائرے میں رہ کر کے کی جائے گی، قرآن کریم کے دائرے سے نکل کر کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اسلام کا نظام ہے، اسے نظام خلافت کہا جاتا ہے۔ اسی کو رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ رب العزت نے
فرشتوں سے یہ بات فرمائی کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کو اعتراض تھا، کچھ تحفظات تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان سے پہلے بن رہا کرتے تھے، بن کے بعد جن رہا کرتے تھے، اور جن کے بعد پھر انسان کو پیدا کیا گیا۔ تو پہلی جو دو مخلوقیں گزری ہیں بن اور جن، ان دونوں مخلوقوں کا تجربہ یہ تھا اس کائنات میں، اس دھرتی پر، اس سرزمین پر، کہ انہوں نے باہمی طور پر فتنہ اور فساد کیا تھا، آپس میں لڑائی جھگڑے کیے تھے، اللہ کے احکام کو پورا نہیں کیا تھا، جس کے نتیجے کے اندر اللہ نے انہیں ایک طرف ہٹا دیا، معزول کر دیا خلافت کے درجے سے، اور اللہ نے انسان کو خلافت کا تاج پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو فرشتوں کا چونکہ تجربہ کچھ اچھا نہیں تھا پہلی مخلوقات کے بارے میں، تو انسان کے بارے میں انہوں نے یہی رائے دے دی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ایسے لوگوں کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں فساد مچائیں گے، فتنے بازی کریں گے، آپ کی تسبیح و تحمید تو ہم بھی بیان کر رہے ہیں، لہذا اس انسان کو بنانے کی کیا ضرورت رہ گئی ہے جو فتنے بازی کرے اور فساد مچائے۔ تو اللہ رب العزت نے مختصر سے الفاظ میں یہ فرما دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے ہو۔ انسان کو پیدا کر کے میں نے جس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجنا ہے اسے میں جانتا ہوں، اس لیے کہ اے فرشتوں تم تسبیح و تحمید تو کرتے ہو، لیکن تمہاری دوسری ذمہ داریاں نہیں ہیں، تمہیں دوسرے کام نہیں کرنے، تمہیں تو صرف اللہ کی تسبیح و تحمید کے اندر رطب اللسان رہنا ہے۔ اس بنا پر تمہاری تسبیح و تحمید عبادت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ انسان وہ آئے گا جس کے ساتھ بیوی بچوں کی ضروریات بھی لگی ہوئی ہوں گی، کاروبار کے مسائل بھی لگے ہوئے ہوں گے، دنیا بھر کے اس کے ساتھ نظام لگے ہوئے ہوں گے، ضروریات لگی ہوئی ہوں گی، اور ان سب کے ہوتے ہوئے وہ انسان ایسا ہوگا جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ڈنکا بجائے گا، اللہ کی توحید کی بات کرے گا، اور انسان کے اندر وہ صلاحیت وجیہت کی گئی ہے جو تمہارے اندر نہیں پائی جاتی، اور وہ صلاحیت کیا ہے کہ انسان کو علم کا ممتاز درجہ عطا کیا گیا ہے، کہ انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی مقدرت موجود ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے تجرباتی طور پر ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو بھی بٹھایا، اور اللہ رب العزت نے چیزوں کے نام بیان فرما دیے، دنیا کی چیزوں کے جو خواص ہیں اور ان کے نام اللہ نے بیان فرما دیے۔ فرشتوں کو کچھ سمجھ میں نہ آیا، آدم علیہ السلام کو سب یاد ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اب یہ جو میں نے بتایا تھا ذرا بیان تو کرو۔ فرشتے کہنے لگے کہ جی لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام سے جب کہا تو آدم علیہ السلام نے فر ساری باتیں سنا دی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ استعداد اور صلاحیت میں تم سے زیادہ ہے، اس بنا پر اس زمین پہ خلیفہ بننے کا بھی یہ زیادہ مستحق ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے علم کے احترام کے طور پر سارے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو میرے دوستوں محترم بزرگوں، جب انسان اپنے اندر سمجھ بوجھ علمی شعور پیدا کر لیتا ہے تو اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ مسجود ملائکہ بن جاتا ہے۔ جہالت جب انسان میں آتی ہے تو یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو کر کے رہ جاتا ہے، جسے قرآن کریم کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، جاہل انسان جو ہیں وہ تو جانوروں چوپایوں کی طرح سے ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل عالم انسان کو اللہ نے مسجود ملائکہ بنا دیا، فرشتوں کا سجدے کا مقام بنا دیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا، لیکن جنت میں کچھ عرصہ رہے، اور آدم علیہ السلام کو شیطان نے بعض انداز پر بہکایا، اور بہکا کر کے آدم علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ جس درخت کے کھانے سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا اس درخت کو آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ آگے سورہ طٰہٰ کے اندر جا کر کے آئے گا، وہاں پر میں انشاءاللہ اس موضوع پر مزید بحث کروں گا، عصمت انبیاء کی بحث، کہ نبی معصوم ہوا کرتے ہیں اور نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوا کرتی۔ تو آدم علیہ السلام نے جو یہ درخت کھایا تو یہ غلطی کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی، لہذا آگے جا کر کے یہ بحث کی جائے گی، اس میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بار صورت آدم علیہ السلام کے اس سرزمین پہ آنے کا موقع بن گیا، آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو اللہ نے سرزمین پہ بھیج دیا۔ بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے نسل انسانی کا اضافہ شروع کر دیا۔ تو پہلے اللہ نے انسانیت کی پیدائش کو بیان فرمایا،
اب اس کے بعد آگے اللہ رب العزت دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ فرمائیں گے. بنی اسرائیل کی شکل میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا جو کہ انعام یافتہ لوگ تھے, اللہ کی نعمتیں ان لوگوں پر تھی, اللہ نے انہیں فضیلتیں عطا فرمائی تھی, لیکن ان لوگوں نے نافرمانیاں کی, اللہ کے احکام کو توڑا, اللہ رب العزت کی مخالفت کی, اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے, جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کیا, رسوا کیا, امامت کے درجے سے ان لوگوں کو ہٹا دیا. اور دوسری طرف اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیں گے جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے, اللہ کے اطاعت شعار انسان تھے. اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے احکام کو پورا کیا, دنیا کی امامت پر فائز ہوئے, ایسے ہی تم لوگ بھی اللہ کے احکام کو پورا کرو گے تو امامت کے درجے پر فائز ہوتے چلے جاؤ گے. یہاں نسل نہیں چلتی, یہاں قومیت کی بات نہیں چلتی, عصبیت کی بات نہیں چلتی, یہاں استحقاق کی بات چلتی ہے. جو عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو امامت کا مستحق ثابت کر دے گا, اللہ رب العزت اسے امامت کا مستحق قرار دے دے گی. تو یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ کون کس کی اولاد ہے, کس کی نسل میں سے ہے, اس بات کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا, بلکہ یہ بات ہوگی کہ کس شخص نے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کے اندر امامت کا استحقاق ثابت کر دیا. تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد, چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی, ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نبی, ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی, انبیاء علیہ السلام کا خاندان اور ان کی نسل ہے, اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ان کے اندر نبوت پیدا فرمائی. علماء نے لکھا ہے کہ 12,000 نبی پیدا ہوئے ہیں بنی اسرائیل قوم کے اندر. 12,000 نبیوں کی قوم جس کے اندر 12,000 انبیاء پیدا ہو چکے ہوں, لیکن اس قوم نے بھی جب اللہ کے احکام کو توڑا اور اپنی عادات بد کو نہ چھوڑا تو اس کے نتیجے کے اندر ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی اور ذلت و خواری رہی, اور کل قیامت کے دن تو انہیں ذلت و خواری اٹھانی ہی پڑے گی. تو ان لوگوں کی عادت کیا تھی؟ ان لوگوں کے اندر عادات یہ تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے کی بجائے اعتراض کا مادہ پایا جاتا تھا. جو حکم دیا جائے اس پر اعتراض شروع کر دیں گے کہ یہ آپ نے کیوں کیا, یہ کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, ویسا کیوں کیا. یہ ان کے اندر اعتراضات شروع ہو جاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, جب تمہیں کسی عمل کے کرنے کا حکم دیا جائے تو جتنا تم سے ہو سکے کر لیا کرو, اور اس کی کھود کرید کے اندر نہ لگا کرو, اس لیے کہ تم سے پہلی قومیں صرف اس بنیاد پر ہلاک ہوئی تھیں کہ ان لوگوں نے اعتراضات کا مادہ ان کے اندر پایا جاتا تھا اور سوال در سوال شروع کر دیا کرتے تھے. چنانچہ یہ بات آپ بنی اسرائیل کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر یہ اعتراض کا مادہ کہنے لگے کہ جی ہم تو اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جی جب تک کہ حتی نر اللہ جہرا, ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو مانیں گے, اگر ہمیں اللہ ہمارے سامنے نظر نہیں آتے تو ہم اللہ کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. آج بھی ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کہ جی اللہ کو ہم نہیں مانتے جب تک ہمیں نظر نہ آئے. جی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہیں, اللہ ہمیں دکھا دو تو ہم مان جائیں گے, جب اللہ دکھاتے نہیں تو ہم مانتے بھی نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ استنجا کر رہے تھے, ڈھیلا اٹھا کر کے اس کے اٹھا کے مارا زور سے, جب اس کے جسم پہ لگا تو وہ چلایا, ارے کیا ہوا, کہ جی درد ہو رہا ہے. کہتے میں تو نہیں مانتا, یہ درد مجھے دکھا دو تو میں مان جاؤں گا, اگر تم درد مجھے دکھا نہیں سکتے تو میں بھی اس کو نہیں مانتا. اس نے کہا جی بھلا درد بھی کوئی دکھانے کی چیز ہے, یہ تو محسوس کرنے کی چیز ہے. تو فرمایا بھائی اللہ بھی دکھانے کی چیز نہیں, اللہ بھی نظر نہیں آ سکتے. بارصورت یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتراض کا ان کا ایک اپنا انداز تھا, ہر بات پہ انہوں نے اعتراض کرنا. تو کہنے لگے کہ ہمیں اللہ اپنی آنکھوں سے دکھاؤ گے تو مانیں گے, اگر اللہ ہمیں نہیں دکھاتے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. بارصورت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے گئے کہ چلو لاؤ تمہیں چل کر کے اللہ دکھا دیتے ہیں. وہاں لے کر کے چلے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت سے گفتگو شروع ہوئی, آواز آنی شروع ہوئی, ان لوگوں کی طرف آواز آنی شروع ہوئی. لیکن اس کے باوجود بھی جب واپس آئے تو آ کر کے کہنے لگے کہ موسیٰ ہمیں کیا پتا کہ تم اللہ سے باتیں کر رہے تھے یا کسی اور سے کر رہے تھے. پھر اعتراض اٹھا دیے, پھر اعتراض, اسے بھی ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہوئے. تو گویا ہر بات پہ کیڑے نکالنا اور ہر بات پہ اعتراض اٹھانا یہ بنی اسرائیل کی ایک عادت بد تھی. اور جس انسان کے اندر یہ اعتراض کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے ایسا انسان عمل کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. ایسا انسان عمل نہیں کر سکے گا, عمل کی نعمت سے محروم ہو جائے گا. اور پھر اللہ رب العزت نے ان پر ایک تو انعام یہ کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی ملاقات تمہیں دکھا دی, اور پھر یہ نعمت یہ انعام کیا کہ فرعون کے چنگل سے تمہیں بچایا, سمندر کے اندر
فرعون کو غرق کیا اور تمہیں اس میں سے نجات عطا فرمائی، اور پھر وہاں پر میدان تیہ کے اندر جانے کے بعد اللہ نے تم ان کی پرورش کا سامان کیا، ان کے لیے خوراک کھانا مہیا کیا، اور خوراک اور کھانا بھی کیسا مہیا کیا ان لوگوں کے لیے کہ اڑتے ہوئے پرندے ان کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتے، یہ انہیں اٹھا کر کے کھا لیا کرتے تھے، بھنائے پرندے ہوا کرتے تھے، آگ پر سینکنے نہیں پڑتے تھے، اور پھر کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی خواہش اور جذبہ پیدا ہوتا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ نظام رکھا تھا کہ کوئی جھاڑی ہوتی تھی، اس کے اوپر پاؤڈر کی شکل میں میٹھا جم جاتا تھا، یہ اس پہ سے وہ پاؤڈر اتار کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ تو میٹھے کا بھی اللہ نے انتظام، سویٹ ڈش بھی ان کے لیے تیار کر دی تھی اور کھانا بھی ان کے لیے تیار کر دیا تھا۔ دونوں طریقوں پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے اتنا بڑا انعام رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کیا کہنے لگے کہ موسیٰ بھلا ہم تو یہ گوشت کھا کے تنگ آ گئے ہیں، یہ من و سلوا کھلاتے ہوئے ایک ہی قسم کا کھانا، ہم تو اسے کھا کر کے تنگ آ گئے ہیں، ہمیں تو پیاز کھلاؤ، دال کھلاؤ، یہ چیزیں ہمیں کھلاؤ تو ہمیں مزہ آئے گا، یہ تو ہم اس سے کھا کر ہم لوگ بالکل تنگ آ چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا اتستبدلون بالذی هو ادنی بالذی هو خیر، اچھی چیز اللہ نے تمہیں انعام کے طور پر عطا فرمائی، اسے تو تم چھوڑ رہے ہو اور گھٹیا چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، چلو اچھا تمہارا مطالبہ یہ بھی ہم پورا کر دیتے ہیں، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، جو کچھ تم مانگ رہے ہو تمہیں عطا کیا جائے گا، تمہیں ملے گا۔ لیکن ان سے یہ کہا گیا کہ تم ایسے کرنا جب داخل ہوگے تو سجدن وقولوا حطۃ، ایک تو یہ کہ جھکے ہوئے چلنا، جھک کر کے جانا، سجدہ ریزی کی حالت میں جانا، اور دوسرا کہتے جانا حطۃ، اے اللہ آج تک جتنے گناہ ہو گئے ہمارے گرا دو، ہمیں معاف کر دو، اے اللہ جتنے گناہ ہو گئے ہمیں معاف کر دو، یہ کہتے ہوئے چلے جانا۔ تو انہوں نے کیا کیا، یوں اکڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حنطۃ فی شعیرۃ حنطۃ فی شعیرۃ، ہمیں تو گندم چاہیے اور جو چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے اور جو چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتے اور ہیکڑی اور تکبر جما رہے ہیں، اس انداز پر جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ان پر ناراضگی نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ ان پر ناراض ہوئے، وباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، اللہ رب العزت کے غصے پر غصہ لے کر کے یہ لوگ لوٹے، اللہ کو ناراض کر کے لوٹے، اور چونکہ ان لوگوں نے کفر کیا لہذا اللہ نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک انعام کا اللہ کا تذکرہ ہے کہ یہی میدان تیہ کے اندر جب یہ لوگ موجود تھے تو پانی کی ضرورت پڑی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جی ہمیں پانی پلا دیجئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اس پتھر پہ عصا ماریے، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، تو 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑے، 12 قبیلے اور خاندان تھے، آپس میں لڑنا جھگڑنا ان کا کام تھا، لہذا ایک چشمے پہ سیراب نہیں ہو سکتے تھے لڑتے، لہذا 12 چشمے پھوٹے، ہر خاندان کا الگ چشمہ، اپنا اپنا پانی پیے، جب پانی پی لیتے وہ پتھر اس طرح سے اس میں سے پانی نکلنا بند ہو جاتا، موسیٰ علیہ السلام اسے محفوظ کر کے رکھ لیتے۔ کہتے ہیں کہ چوکور پتھر تھا، اسرائیلیات میں یہ بات موجود ہے، قرآن نے صرف پتھر کا تذکرہ فرمایا ہے، اسرائیلیات میں یہ بات ہے کہ چوکور پتھر تھا جسے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور جب پانی کی ضرورت پڑتی عصا مارا اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کا ان کے لیے بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت تھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور عصائے موسیٰ کو اس طریقے پر استعمال کرنے میں بھی ایک حکمت ہے، کبھی تو اللہ فرماتے اسے ڈال دو سانپ بن جاتا ہے، کبھی فرماتے پانی پہ مار دو پانی راستہ دے دیتا ہے، کبھی فرماتے پتھر پہ مار دو پتھر سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بتانا مقصود یہ ہے کہ عصا اور لکڑی کا مارنا ڈالنا اصل نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو ماننا اصل ہے۔ آپ اللہ کے حکم کو مانتے چلے جا رہے ہیں، ہندی کی چندی نہیں کرتے کہ اللہ میں کیوں پانی پر ماروں، اللہ میں کیوں اس عصا کو پھینکوں، اللہ میں کیوں اسے پتھر پر ماروں۔ آج کل ہمارے اندر پایا جاتا ہے نا جی اعمال کی فلسفہ آف اسلام، فلاسفی آف اسلام۔ جب سے یہ احکام کے فلسفے چل نکلے ہیں اس وقت سے اعمالی قوت ختم ہو کر کے رہ گئی، عمل کی قوت باقی نہیں رہتی جب انسان ان فلسفوں کے اندر آ کر کے پڑھتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے عمل کے اندر یہ دعوت ہے دنیا والوں کو کہ دنیا والوں یہاں اللہ کا حکم جب ماننا ہوگا تو اللہ کے حکم کے سامنے عقل بھی پانی بھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہاں پر تم اگر اپنی عقل کو لگانے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھنا عقل کی گتھیوں میں الجھ کر عمل کرنے سے عاری ہو کر کے رہ جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اسلام عقل کے خلاف ہے، البتہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ عقل اسلام کی روشنی کے بغیر کام نہیں کر سکتی،
لہذا عقل کو اسلام کی روشنی میں چلانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ان لوگ اللہ رب العزت نے وضاحت کے بعد لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جو یہودی بنے گا تو مسلمان ہوگا، اور بعض لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جو عیسائی بنے گا تو وہ صحیح انسان کہلائے گا، اور بعض لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جو مشرک ہوگا، مشرکین کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم صحیح راستے پر، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم صحیح راستے پر، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم صحیح راستے پر۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا واشگاف الفاظ میں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، چاہے مسلمان ہوں، چاہے عیسائی، یہودی، نصرانی ہوں، کوئی اس کے اندر پابندی نہیں، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ لوگ کسی قسم کا غم اٹھانے والے نہیں بنیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کسی برادری، ذات پات اور رشتہ داری کا مذہب نہیں، بلکہ جو بھی اسلامی اصولوں کو تسلیم کرے گا کل قیامت کے دن اس کے لیے عزتیں اور رفعتیں اللہ کی طرف سے اسے عطا فرمائی جائیں گی۔ اس کے بعد ایک واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے جس کے نام سے سورہ بقرہ کا نام البقرہ رکھا گیا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، رشتہ داروں نے خود ہی قتل کیا تھا وراثت اور جائیداد کو لینے کے لیے، اور پھر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو ان لوگوں نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ جی ہم کیا کریں، ہمارا رشتہ دار کے قتل کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ بھائی اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق بتایا کہ آپ لوگ ایسے کریں، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گائے کو ذبح کر دو۔ تو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، موسیٰ مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ نعوذ باللہ من ذلک، وہی اپنی عادت پہ لوٹ آئے، بجائے اس کے کہ اللہ کا حکم سمجھ کے عمل درآمد کر لیتے، کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، کم علم لوگوں کا کام ہے، میں تو جاہلوں میں ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے مذاق کرنے کی کیا بات، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی بات تم سے کہہ رہا ہوں۔ تو کہنے لگا اچھی بات ہے، پھر آپ ایسے کریں کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ایسے کریں، ہمیں بتائیں کہ جی وہ گائے جو ہم نے ذبح کرنی ہے تو وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اب اس گائے کے بارے میں سوال ہو رہا کہ جی وہ گائے ہمیں بتائیے کیسی ہونی چاہیے، بھئی تمہیں گائے کا حکم دیا پکڑ کے اسے ذبح کر دو، کہنے لگے نہیں جی بتاؤ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو قرآن کریم نے کہا لا فارض ولا بکر، گائے ایسی ہو نہ زیادہ بڑی ہو نہ زیادہ چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی عمر کی گائے ہونی چاہیے، اسے تم ذبح کر دو۔ کہنے لگے جی اچھا پھر آپ یہ بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، مالونہا، رنگ بتائیے ذرا کیسے رنگ کی گائے ہونی چاہیے، کالی ہو گوری ہو کیسے رنگ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی انہیں بتا دیجئے انہا صفرۃ بقرۃ صفراء فاقع لونہا، ایسی گائے ہو جو صفرا رنگ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے گا جی؟ بھوری گائے کہہ لیجئے اسے جی، بھورے رنگ کی گائے کہہ لیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بھورے رنگ کی گائے آپ لوگ ذبح کر دیں۔ اب پھر ان لوگوں کو اعتراض اٹھ گیا، کہنے لگے جی آپ اللہ ہمیں اب تک بھی گائے کی صحیح صورتحال سمجھ میں نہیں آئی، آپ اللہ سے صحیح سے پوچھ کر کے بتائیے کیسی ہونی چاہیے گائے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ ان سے کہیے کہ ایسی گائے ہو جو کبھی ہل میں جوتی نہ گئی ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہ پایا جاتا ہو، کوئی عیب نہ اس کے اندر پایا جاتا ہو کسی قسم کا، ایسی گائے لا کر کے ذبح کریں۔ تو یہ لوگ اب تلاش کرنے کے لیے نکلے، بڑی مشکل سے جا کر کے ایک گائے ان کو ملی، اور وہ گائے بھی جنگل میں چرتی تھی، کسی یتیم کی گائے تھی، انہیں پسند آ گئی، کہنے لگے جی یہ والی گائے ہم نے ذبح کرنی ہے۔ اب وہ جب لینے کے لیے اس سے کہا تو اب وہ سودے بازی پر اتر آیا، آخرکار بات یہاں پر آ کر کے طے ہوئی کہ گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس بات پہ تیار ہوئے، ذبح کیا گائے کو، اور ذبح کرنے کے بعد پھر جا کر کے اتنا سونا انہوں نے ادا کیا۔ جب گائے کو ذبح کیا تو گائے کی زبان جو ہے وہ اس میت کو لگائی، میت کو لگانے کے بعد
میت ایک دم زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں شخص ہے، اپنے قاتل کو بتانے کے بعد وہ پھر دوبارہ مر گیا۔ تو یہ ایک بڑا عجیب واقعہ درپیش ہوا تھا، اس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قصاص دلوایا۔